ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع کہ غموں سے، پریشانیوں سے، عذابوں سے، مصائب سے نجات کیسے ممکن ہے، اور ایک ہی نسخہ ہے قرآن کا کہ ہم استغفار کرتے رہیں۔ اب استغفار کیسے کرنی ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توجہ ہماری مبذول کروائی، وہ کیا ہے؟ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون وہم یذکرون۔ یہ جو ہر سال ہم پر آفت آتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے، کبھی کورونا آ گیا، کبھی ڈینگی آ گئی، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، دنیا کے اندر تو یہ آفاتیں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 126، فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک بار یا دو بار ان پر عذاب مسلط ہوتا ہے، یہ مصائب کے اندر گھیرے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ لوگ کیا نہیں کرتے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں اور نصیحت پکڑ لیں تو یہ ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات قرآن کہتا ہے، یعنی یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے قرآن کہ ہر سال تم جو مصائب کے اندر مبتلا ہوتے ہو تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ استغفار کے بڑے آسان جملے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک تسبیح اس کی اگر آسانی سے روز پڑھ لیں آپ، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے اندر استغفار بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ تو یہ ان میں سے کسی ایک کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں 100 مرتبہ۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر، وہ ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم محروم ہو گئے ہو نا کسی چیز سے، یعنی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، تم محروم ہو گئے ہو تو اس پر رونا دھونا چھوڑ دیا کرو۔ ایک تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے اسی کو کوستے رہتے ہیں، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ یہ شکوہ جو ہے نا یہ خدا کی ذات سے ہے۔ اچھا انسانوں سے بھی اگر آپ شکوے کرتے رہیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ وہ راضی کب ہوگا؟ کہ اگر آپ مفلوق الحال ہیں تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد سے محروم ہیں تو کسی انسان نے یا کسی اور مخلوق نے آپ کو اولاد دینی ہے؟ اولاد اسی نے دینی ہے۔ تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا۔ بس ایک یہ صرف بات یاد رکھو کہ جب تک ہم خدا کے ناشکرے بندے بنے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ اور قرآن کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو میں ان پر عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ اس سے دو باتیں مراد ہیں، ایک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کہ جب وہ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اور ایک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کی زندگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے۔ اسی لیے ہم گناہ کرنے میں بنی اسرائیل سے پیچھے ہم نہیں ہیں۔ کون سا ایسا عیب، کون سی ایسی برائی، کون سا ایسا جرم، گناہ ہم میں نہیں ہے جو ان کے اندر تھا؟ یہ حضور کی وجہ سے، ان کی وساطت سے ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ رات کو گناہ کرتے تھے، صبح سویرے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، یہ حضور کی وجہ سے صبح سویرے نہ دروازے پہ لکھا ہوتا نہ شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں قیامت تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو یہ عذاب نازل نہیں کروں گا جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل کرتا تھا۔